السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ہماری ولاگس. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ تو بھائی آج کا ولاگ شروع ہوتا ہے 12 ربیع الاول کی رات سے ہی شروع ہو رہا ہے. اور یہ آئی تھی نیبرس کے یہاں سے بریانی آئی تھی، بڑی گرما گرم اور دیگ والی بریانی آئی تھی. تو پھر ہم نے ڈھابا بولا مطلب نیبرس کے یہاں سے آئی تھی تو نیبر کے گھر کی چیز تو اچھی ہی لگتی ہے نا. تو گھر میں بنا ہوا تھا، پلاؤ وغیرہ بھی تھا، لیکن ہم نے تو بھائی بریانی کھائی اور دیگ کی بریانی تھی اس وجہ سے کھائی. اچھا خیر، اس کے بعد ہم نکل گئے تھے باہر کیونکہ کوئی کام ہم تھا نہیں کرنے کے لیے. ہم نے سوچا ہم جاتے ہیں تھوڑی سی رونقیں دیکھنے کے لیے. اور رونقیں سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ہمارے قریب، مطلب یہ ہوتی ہے تقریباً کہاں سے، کون سا علاقہ ہے یہ؟ حسین آباد. ہاں اچھا ہمیں اندازہ تو تھا ہی، ہر سال حسین آباد بہت روشن کیا ہوا ہوتا ہے، بہت اچھی لائٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو نا ہم نے پہلے ابو سے بولا، ریکویسٹ کری کہ ابو پلیز کہیں چلیں، کیونکہ نا ہم اس بار کہیں پہ بھی نہیں نکلے، نہ ہی کہیں گھومنے گئے. تو ہم نے بولا بس ابو ایک راؤنڈ لے کر آ جائیں گے، بس اتنا ہی کرنا ہے اور کہیں جا کے ہمیں بیٹھنا نہیں، بس ایک راؤنڈ لینا ہے. ابو نے بولا چلو صحیح ہے چلتے ہیں، اور ہم نکل گئے تھے. اور جیسے ہی حسین آباد میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ماشاءاللہ سے کیا رونقیں لگی ہوئی تھی. عید والا سما ہو رہا تھا، مطلب جیسے عید میں نہیں رش ہو رہا ہوتا ہے، ہر آئس کریم کی شاپ پہ، رش تھا ریسٹورینٹ میں، ہر جگہ زبردست والا رش ہو رہا تھا. تو خیر ہمارا جو مقصد تھا وہ دیکھنے کے لیے لائٹنگ دیکھنے گئے تھے، تو وہ ہم نے دیکھا، دل خوش ہو گیا لائٹنگ دیکھ دیکھ کے. اور نا بیچ میں وہیں سے ہم گزر ہی رہے تھے تو وہاں پہ ہو رہی تھی لڑائی انکلوں کے بیچ میں. ریکارڈ کر لیا دو انکلوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی، ظاہر ہے شاید پارکنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا. خیر اور پھر آگے دیکھتے ہوئے گئے، بہت پیاری روشنیاں کی ہوئی تھی، مطلب بہت اچھی لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی. ویسے موسٹلی اس بار زیادہ ایریاز میں لائٹنگ دیکھنے کو نہیں ملی ہے نا پیا؟ زیادہ تر دیکھنے کو نہیں ہوئی. اس بار لوگوں نے اپنے گھر بھی نہیں سجائے، شاید بلز کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ لائٹیں لگائیں گے تو بل تو آئیں گے نا. مطلب ہمارے ایریا میں بھی نا زیادہ گھر وغیرہ نہیں سجے ہوئے تھے. اچھا یہاں پر نا یہ پوری گلیاں ان لوگوں نے بڑی اچھے سے سجائی ہوئی تھیں، اور 4-5 گلیاں تھیں جو کہ اچھے سے سجی ہوئی تھیں. بس اس کو تھوڑا بہت ہم نے ریکارڈ کیا، تھوڑا سا دیکھا، دل خوش ہوا. اور اس کے بعد ہم آئے تھے عائشہ منزل سوڈا کے لیے، آئے تھے ہم سوڈا پینے کے لیے، کیونکہ کھانا وغیرہ تو کھایا ہوا تھا، سب چیزوں سے فارغ ہوئے ہوئے تھے. تو ہم نے سوچا چلو گھر جاتے آتے سوڈا پی لیتے ہیں یہاں سے. تو عائشہ منزل پہ ہے یہ، بیٹھک والی لائن میں ہی وہیں پہ ہے یہ بنا ہوا، ہائپ کے نام سے، دا سوڈا بار. تو یہاں کا نا سوڈا بہت مزیدار سا ہوتا ہے. ان کے فلیورز اچھے ہیں، ان کی فلیور بھی بہت مزیدار ہے اور ریزنیبل ہے. مطلب جو لارج گلاس ہم ادھر سے لیتے ہیں نا وہ 100 روپیز کا ہے، تو کافی اچھا پڑ جاتا ہے. تو خیر وہ ہم نے پی لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم آ گئے تھے گھر آنے کے بعد جو بھی سب پھیلا ہوا تھا وہ سمیٹا، مطلب زردہ وغیرہ جو بھی ہمیں فریج میں رکھنا تھا وہ سارا رکھا، سمیٹا. ظاہر ہے کر کے رکھنا چاہیے، اور روز کا ہی یہی والی کام ہوتے ہیں، کیونکہ نا آج کل جس حساب کی گرمی پڑ رہی ہے نا اس میں نا کوئی سی بھی چیز خراب ہونے کا وہ ہوتا ہے کہ خراب ہو سکتی ہے، ایک ڈر رہتا ہے. اور ویسے بھی نا جب گرمی ہوا کرے تو جو بھی کھانا وغیرہ بچتا ہے نا اسے فریج میں رکھ دیا کریں، وہ بھی کور کر کے رکھا کریں، کیونکہ اس سے نا آپ کو فوڈ پوائزن ہونے کا ڈر ہوتا ہے. کیونکہ سم ٹائم ایسا لگتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کھانے میں ذرا سا کچھ ہو بھی جائے اور آپ کھا لیں تو پھر بیمار ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ڈر ہوتا ہے، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں. تو خیر یہاں پہ جو نے کھانا وغیرہ فریج میں رکھ دیا تھا. اور یہ صبح کا ٹائم ہے، صبح ہماری تھوڑی دیر سے ہوئی تھی، تقریباً 12 بجے. تو پھر ہم لوگوں نے باہر سے پراٹھے منگوائے تھے. اور بس یہ ہوتا ہے صبح میں نا ناشتہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے ڈیلی کا نا. تو بس پراٹھے منگا کے شامی کباب کے ساتھ، کڑک پراٹھے اور کڑک شامی کباب، اس کے ساتھ ہم نے انجوائے کیا. ناشتہ کر لیا تھا. کافی مزیدار سا ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا، مطلب پورا نا ہیوی والا کہتے ہیں نا، ہیوی والا سین ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہی اپنے ریگولر والے تھوڑے بہت کام کیے، جو سمیٹنا ہے، جو پتہ ہے اگر کر کے بھی سونا پورا گھر مطلب سمٹا ہوا بھی ہو، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں پتہ نہیں کون پھیلا دیتا ہے. کون نہیں پھیلاتا، ہم خود ہی پھیلاتے ہیں. وہ چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوتی ہیں نا، رات میں تھوڑی آپ کو آلکسی آ رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ چیزوں کو دوبارہ سے سیٹ کر کے رکھو، تو وہ ویسے ہی رکھ دی جاتی ہیں، یا کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ ٹاول پڑا ہوا ہے، کہیں پہ کچھ ہے، تو یہ والی چیزیں تو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا خیر ہمیں پتہ نہیں تھا ہم آگے بہت زیادہ بزی ہونے والے، کیونکہ ہمارا ٹوٹ گیا تھا فریج. فریج ٹوٹ گیا تھا، مطلب فریج کا دروازہ نکل کے آ گیا. اور ہوا یہ تھا کہ نا میں نا زردہ گرم کری تھی. اپیا نے مجھ سے کہا کہ نا زویا مجھے اس میں فریج میں سے نا
نا دودھ نکال کے دے دو, میں زردے میں ڈال کے گرم کروں گی. زردہ گرم ہو رہا تھا, میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو فریج کا دروازہ ایک دم دھڑم ثانی یوں کر کے گرا, اور شکر ہے میرا پیر بچ گیا, ورنہ پیر پہ گرتا تو پتہ نہیں پیر کا کیا ہوتا, فریکچر ہو جاتا, اللہ نہ کرے. کیونکہ اتنا بھاری دروازہ ہوتا ہے. اس کے اندر 1-2 انڈے رکھے ہوئے تھے. انڈے ویسے ہم زیادہ رکھتے نہیں ہیں, اس میں نہیں رکھتے انڈوں کا جو شیلف ہوتا ہے ہم باکس وغیرہ میں رکھتے ہیں. تو خیر انڈے 1-2 رکھے ہوئے تھے, وہ گر گئے, سامان گر گیا. یہ تو خیر سمیٹنے کے بعد ہم نے ریکارڈ کیا تھا دروازہ. اور اس کے بعد جب یہ گرا نا تو ہمارے دماغ میں چلنے لگا اب نیا فریج آئے گا نا, تو وہ کتنے کا آئے گا, وہ کیسا ہوگا. ہم نے نا بڑی اس سے نا پوچھا, ابو سے پوچھا, سوال کیا, ابو فریج کتنے کا آتا ہے, آپ کتنے کا ہوگا, نیا فریج لینا پڑے گا. ابو نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا, یہ صحیح ہو جاتا ہے. اور مجھے یہ تھا یہ صحیح نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہمارے سامنے نا. تو یہ پہلی بار ہم نے ایسے فریج کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. ٹوٹتے ہوئے نہیں, مطلب اس کا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا. اچھا اب آپ لوگ بولیں گے کہ آپ لوگوں نے فریج میں بہت زیادہ مطلب اس کے جو دروازے میں بوٹلز رکھی ہوں گی, یہ رکھا ہوگا, وہ رکھا ہوگا, جبکہ ہم کوئی پانی کی بوٹل نہیں رکھتے فریج کے دروازے میں, کچھ بھی بھاری سامان بوٹلز ہم رکھتے ہی نہیں ہے فریج کے اندر نا, کوئی بھی بھاری سامان ہوتا ہی نہیں ہے. بس وہ ٹوٹنے والا تھا تو وہ نکل گیا. خیر ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں. ابو نے بولا مجھے سوچنے دو, مجھے نا سوچنے دو اس کا کرنا کیا ہے, تم لوگ ابھی خاموش رہو, کوئی نیا فریج نہیں آ رہا گھر میں نا. تو نا ہم نے کہا, میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے, اب پھر ریلیکس ہو کے بیٹھ کے ہم نے چاول انجوائے کر لیتے. تو پھر میں نے چاول نکالے. اچھا یہ زویا کا اور میرا نا لنچ تھا ایک طرح سے, کیونکہ میں نے اچھی خاصی کوانٹٹی میں دودھ چاول نا کھائے تھے, اور دل چاہ رہا تھا دودھ چاول کھانے کا. ہمارے گھر میں ویسے مارننگ میں کھائے جاتے ہیں, ابو کھاتے ہیں نا صبح ہی صبح نا دودھ چاول, بڑے شوق سے کھاتے ہیں ابو. تو خیر ادھر میں نے اس کو گرم کیا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے زویا, اور میں نے اس کو انجوائے کیا. اور امی کو سے میں پوچھ رہی تھی کون سا فریج لیں گی, ڈبل ڈور کا لیں گی, کون سا لیں گی, مطلب کتنے کا آئے گا. امی کو تھوڑا سا اور تنگ کر رہی تھی میں نا. تو خیر ابو نے کہا کہ اس کا نا فریج وغیرہ پورا خالی کر دو, مطلب تھوڑا بہت جو سامان رکھا ہوا تھا اس میں دروازے وغیرہ میں, وہ سب ہم نے خالی کرا, کیونکہ ابو نے اوپر والا دروازہ بھی کھول دیا تھا. ابو نے کہا اس کا پورا ہک نا جو بن جاتا ہے نا, ریپیئر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر ابو یہ لے کے چلے گئے تھے. اسی میں ہمارے 4-5 گھنٹے مطلب ضائع ہو گئے تھے. واقعی میں 4-5 گھنٹے ایسے ضائع ہو گئے. جو یہ نیچے والا جو اس کا دروازہ تھا نا, ابو لے گئے تھے اس کو ریپیئر کروانے کے لیے, تاکہ وہ ریپیئر ہو کر آئے, کیونکہ وہیں سے وہ گل کے ٹوٹ گیا تھا. اور اتنے میں یہ ہوا کہ 4-5 گھنٹے ایسے ضائع ہوئے کہ نا جب ظاہر ہے فریج ہم نے بند کیا ہوا تھا تو اس کی برف نا میلٹ ہونا اسٹارٹ ہوئی, اور پھر وہ باہر نکل کے گر رہی تھی. مطلب وہ میلٹ ہو کے جب گر رہی تھی نا تو وہ باہر ہی گر رہی تھی, دروازہ تو تھا نہیں اس کے اندر نا. تو پورا فلور وغیرہ پہ سارا سامان ومان, اور وہ پانی ہو رہا تھا. تو اس کو صاف واف کرنے میں پھر ہم نے پورے فریج کو ڈی فروسٹ کر کے صاف واف کر کے دوبارہ سے پھر جب دروازہ آ گیا ابو نے فٹ کر دیا, اور کیا کہتے ہیں فٹ وغیرہ کر دیا تھا. شکر ہے آ گیا. اس کا نا ہوا یہ وہیں پر ہی نا انہوں نے ایک دوسرا سا پیس لگا دیا, شاید سلور کا پیس لگا دیا انہوں نے, وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے. یار دروازہ آرام سے کھولنا, کبھی وہاں پہ ہاتھ رکھ کے کھولو گے تو کرنٹ لگ سکتا ہے, اللہ نہ کرے, کیونکہ وہ تو پلاسٹک کا ہوتا ہے نا. بچپن سے تو ہم نے ایسے ہی یوز کیا ہے نا, ابھی دماغ میں آیا میرے. توبہ. اچھا خیر یہ شام کا ٹائم ہے, نہال لے کر آ گیا تھا, کیونکہ ہم وہ فریج وغیرہ صاف کر کے بیٹھے تھے. نہال نہ فرینچ فرائز لے آیا تھا, اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. شکر الحمدللہ ہمارا فریج صحیح ہو گیا, اور ہمارے فریج کی عمر ایسی لمبی چلتی رہے. یار بہت پرانا نہیں ہے ہمارا فریج, بہت پرانا نہیں ہے. ہاں پرانا ہے, کچھ 10-11 سال پرانا ہے, بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. اور اتنے میں یہ ہو گیا. ایسا ہمارے سامنے پہلی بار ہوا, آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ابو کہہ رہے تھے یہ ہو جاتا ہے نا, ایسا ہو جاتا ہے, یہ مطلب نارمل سی بات ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ اب تو, اور گھر میں نا کوئی بھی چیز ٹوٹتی ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار برتن ٹوٹتے ہیں, کب ٹوٹتے ہیں, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار نئے آئیں گے, مزہ آئے گا. اور لیکن یہ تو فریج ذرا تھوڑا زیادہ پیسوں کا آتا ہے نا, تو ذرا دکھ بھی ہوتا ہے. اچھا خیر شکر ہے یہ صحیح ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اچھا فریج میں نا کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی ہماری جو کہ ڈی فروسٹ ہو گئی تھی. کچھ نہیں, صرف ایک ہی سالن رکھا ہوا تھا, وہ بھی اس لیے کہ میں نے بیچ میں کچھ بنایا تھا تو یہ کھایا نہیں گیا تھا, اس کو ہم نے فریز کر دیا تھا کہ اس کو ہم 1-2 دن میں استعمال کر لیں گے. اب یہ کہ امی نے بنایا ہوا تھا پالک قیمہ, جو کہ ایک ہی ٹائم کھایا گیا تھا, دوسرے ٹائم کے لیے پھر وہ رکھ دیا گیا تھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نا میں اگر امی کو نہ بول پاؤں نا تو پھر ہم وہ چیز اٹھا کے رکھ دیتے کہ وہ ہم کسی دن کھا لیں گے. تو امی نے کہا یہ تو ڈی فروسٹ ہو گیا, اب دوبارہ تو فریز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز خراب سی ہونے لگتی ہے, تو مطلب ذائقے سے اتر جاتی ہے. تو پھر ہم نے امی سے کہا ایک کام کریں, ہم اس میں چاول ہی ڈال دیں. تو امی نے کہا چلو ٹھیک ہے, اور وہ رکھا بھی ہم نے اس لیے تھا کہ اس کے اندر چاول ڈال دیں گے کسی دن نا, دوپہر کا ٹائم, لیکن یہ رات کے ٹائم ہو رہے تھے. اور اس میں ہمیں اتنا ٹائم بھی لگ گیا تھا فریج وغیرہ کے اندر نا
کہ نا ہماری ٹائمنگ نا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی. مطلب یہ تھا کہ اب یار گیس نہ چلی جائے. آپ لوگوں کی طرف کیا صورتحال ہے گیس کی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں بڑی جلدی سے چلی جاتی ہے اور سم ٹائم دوپہر میں بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے. تو یہ والی ابھی کمپلین چل رہی ہے, اسٹارٹ ہو گئی ہے. مطلب ابھی سردیوں کا آغاز ہوا نہیں ہے لیکن گیس نے تنگ کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کے ایریاز کا کیا حال ہے گیس کے معاملے میں ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا, اور آتی ہے تو کتنی دیر کی آتی ہے یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ آج کل سمجھ نہیں آ رہا کہاں پہ آ رہی ہے کہاں نہیں آ رہی. اچھا خیر, امی اس کو چڑھانے لگی تھی تو وہی بغار کر کے جس طرح سے امی پلاؤ بناتی ہے نا تو اسی طریقے سے امی نے چڑھایا تھا. امی نے تھوڑی سی اس میں مرچیں ایڈ کر دی تھیں تاکہ تھوڑے سے نا مزیدار سے چاول بن کے تیار ہو جائیں. اور یہ جو پالک قیمہ کے جو چاول بن کے تیار ہوتے ہیں نا بھائی ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں, بہت مزے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اس کا نا ذائقہ. اور ویسے بھی کوئی بھی سالن بچتا ہے نا تو امی سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نا اس میں نا آپ وہ ایڈ کر دیں, چاول ایڈ کر دیں. اچھا ہمارے گھر میں نہال کو نہیں پسند, لڑکوں کو موسلی والی چیزیں پسند نہیں ہوتی نا. جیسے کہ دال بچتی تو امی سے ہم کہتے ہیں کہ بچتی کیا ہے کھائی نہیں جاتی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ آ جاتا ہے بازار سے یا میں نے کچھ بنا لیا ہے تو اس وجہ سے وہ بچ جاتی ہے. تو پھر امی سے ہم کہتے ہیں اس میں آپ آٹا گوندھ کے پراٹھے بنا لیں یا پھر کیا کہتے ہیں کوئی سالن یا سبزی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں چاول ڈال دیں. تو ہمیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. لیکن لڑکے ہوتے ہیں نا ذرا نخرے دکھاتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کون سا سالن ہے, مطلب آپ نے ایک چیز میں دوسری چیز گھسا کے بنا دیا, یہ کون سا سالن ہے بھیا. تو ان لوگوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں. خیر آج امی نے اس کے کہنے پہ, نہال کے کہنے پہ اس میں آلو ایڈ کر دی تھے. نارملی امی نہیں کرتی ہیں اس میں آلو ایڈ, اور ویسے بھی اتنا ذائقے دار ہوتا ہے پالک قیمہ کہ آپ خالی اگر بھگار کے نہ بھی چڑھائیں نا ویسے بھی چڑھا دیں تب بھی بڑا ذائقے دار بن کے تیار ہو جاتا ہے. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ بناتی ہیں پالک گوشت یا پالک قیمے کے ساتھ اس طرح سے چاول؟ بڑے مزیدار بنتے ہیں اس طرح سے. ہاں کیونکہ نا اس میں ایک تو اس کا اروما بڑا مزیدار سا آتا ہے, کیونکہ نا پالک کا ایک تو سوندا پن ہوتا ہے نا, تو مجھے تو خیر بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے جو بھی کچھ بنا ہوا ہوتا ہے نا. خاص طور پہ امی جب چاول ڈال دیتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا یہ اکنامیکل یہ کھانا ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے کوئی کھانے کو ویسٹ کرنے کی. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیا باسی کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ لوگ کیا مطلب کیا کریں, کھانا اگر اتنا سارا آپ کے پاس بچا ہوا ہے کہ ایک ٹائم پوری فیملی بیٹھ کے کھا سکتی ہے تو آپ اس کو ویسٹ تو نہیں کریں گے نا کھانے کو. اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, مہنگائی نہ بھی ہو تب بھی رسک ہے, آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کسی کو دے دیں تو آپ کو نہیں پتا جن کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کو کھا رہے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں. مطلب میڈز بھی نا ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں, وہ لوگ نہیں لیتی ہیں, اس طرح کی چیزیں لینا پسند نہیں کرتی ہیں. آپ ان کو بالکل فریش اور کیا کہتے ہیں انہیں کے سامنے بنی ہوئی کوئی چیز دیں گے, چولہے سے اتری ہوئی چیز آپ دیں گی تو وہ لیں گی, نہیں تو نہیں وہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں. تو ہمیں پہلے امی ایسا کرتی تھی, سبزی وغیرہ میٹ وغیرہ کو دے دیا کرتی تھیں. پھر ایک بار ایسا ہوا کچھ سال پہلے کی بات ہے, یہ 3 سال پہلے کی, تو ایک میڈ آئی نا ہمارے گھر نا, انہوں نے نا کیا کرا وہ نا کیا کہتے ہیں سبزی لے کر ہی نہیں گئی, الٹا ہماری دروازے پہ پھینک کے چلی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں رکھا تھا دنوں تک, تو کچھ ٹائم کے بعد وہ چلی گئی. جب دوسری چینج ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو میڈز ہوتی ہیں نا یہ کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہیں, تو آپ لوگ مت دیا کریں ان کو. مطلب میڈ نہیں ہمیں یہ بات بتائی تھی. تو جب سے تو امی بالکل بھی کچھ بھی بچے نا, مطلب کوئی فریش چیز پکی ہو نا, جیسے کہ نیاز ہوتی ہے گھر میں, تو ہم پہلے سے نکال کے الگ سے رکھ دیتے ہیں, تو وہ تو ہم دے دیتے ہیں, وہ تو وہ لے جائیں گی. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ کی بچی ہوئی چیز آپ ان کو دے رہے ہیں تو وہ نہیں کھاتے, وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. بہتر یہ آپ خود ہی کھا لیں, کیونکہ رزق ہے اور اس کی آپ عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گا. بالکل بے شک ایسے ہی ہوتا ہے. جس بھی چیز کی ایسی ہے کہ جس بھی چیز کی آپ عزت کریں گے نا, اس کو عزت دیں گے تو ریٹرن میں آپ کو عزت بھی ملے گی. تو اسی طرح ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پہ اپنی اور اپنے ہر چیز کا. اور بس ہم نے یہ کھانا کھایا بڑے ہی مزیدار سا, جو کہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے. اور بس یہیں پہ کر دیں گے آج کے ولاگ کو اینڈ. آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا ولاگ کیسا لگا. اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا. ہم دونوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.